ان کے بیٹے تھے حام، سام اور یافث، ان سے پھر نسل انسانی آگے چلی۔ اور اس میں جو حام اور سام تھے ان کے بارے میں پھر حدیث آپ کی ملتی ہیں، اگین ان کی سند نہیں چیک کی جا سکتی کہ ان کے اندر خیر ہے، حام اور سام میں خیر ہے، لیکن یافث جو ان کا تیسرا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، اس سے پھر آگے جو دو بیٹے پیدا ہوئے، اور بھی بیٹے ہوں گے، وہ تھے یاجوج اور ماجوج۔ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ میں کیوں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ یاجوج ماجوج کا اس سے کیا تعلق ہے جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ٹاپک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ تاریخ انسانی کا ایک جائزہ لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سٹون ایج ہے وہ تقریباً 5000 BC تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال پہلے تک جو ہے سٹون ایج ہی تھی۔ اس میں کوئی نو انسانی جو تھی وہ کوئی بڑی تہذیبیں، بڑی سویلائزیشنز قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بات برونز ایج تک جاتی ہے، یعنی کانسی کا دور شروع ہوتا ہے، یہ زمانہ ہے 5000 BC سے لے کے 1400 یا 1200 BC تک کا زمانہ۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی امپائرز جو ہیں وجود میں ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنا اب جو اس کا شعور کا ارتقاء جو ہوتے ہوتے اتنا پختہ ہو گیا تھا اس کا شعور کہ اس نے بڑی بڑی پھر امپائرز قائم کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قدیم سویلائزیشنز ہیں وہ اسی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہماری یہ جو انڈس سویلائزیشن ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، یہ تقریباً 3300 BC کے زمانے کی ہے۔ جو ایجپشین سویلائزیشن ہے 3100 BC کے زمانے کی ہے۔ گریک سویلائزیشن 2700 BC کے زمانے کی ہے۔ پھر آپ کی دیکھتے ہیں بیبلونین جو ہیں، یا پھر جو میسوپوٹامیہ جو کا جو ایریا ہے اس میں جو تہذیبیں بنی ہیں، یہ تقریباً جو ہے یہی 2000 BC کے زمانے کی یہ تہذیبیں ہیں۔ بیبلونین تہذیب 1900 BC کی ہے۔ چائنیز جو تہذیب ہے تقریباً 1600 BC کی ہے۔ اس کے علاوہ پھر باقی جو پیرو اور میکسیکو کے اندر پرانی سویلائزیشنز رہی وہ اس سے بھی پرانی ہیں، لیکن وہ بھی برحال یہ برونز ایج کے زمانے کی ہیں۔ تو یہاں پہ بڑی بڑی سویلائزیشنز آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہی، لیکن ساری کی ساری سویلائزیشن کو آپ دیکھ لیں گے، ان میں سے کوئی بھی بنی یافس میں سے نہیں ہے۔ یا تو یہ ہیمیٹک ریسز ہیں یا پھر سیمیٹک ریسز ہیں۔ یہ بنی حام اور بنی سام کے پاس دنیا کی جو ہے قیادت رہی، دنیا کی جو بھی قیادت ہے، دنیا میں جو بھی رولرز رہے، بڑی بڑی سویلائزیشنز جنہوں نے بنائیں، اور بعد میں بڑی بڑی امپائرز بھی بنی۔ اس کے بعد پھر آئرن ایج شروع ہوتی ہے، یہ 1200 BC سے لے کے 1200 BC سے لے کے 500 BC کا زمانہ ہے۔ اس میں بھی جو سویلائزیشنز رہیں، اور پھر رومن اور پرشین امپائرز بعد میں آ گئیں، یہ سب پھر چاہے اسے آپ پری کلاسیکل ایرا کہہ رہے ہیں جو 500 BC سے لے کے 500 AC تک کا زمانہ ہے، یعنی ایڈونٹ آف اسلام سے کچھ پہلے تک جتنی بھی سویلائزیشنز رہی ان میں کوئی بھی جو ہے وہ بنی یافس میں سے نہیں تھا۔ یہ جو بنی یافس ہیں جن کے بڑے پھر دو قبیلے جو یاجوج اور ماجوج کے نام سے مشہور رہے، یہ ان کا اوریجن ہے منگولیا۔ یہ منگولیا کا جو پرانا نام وہ میگوگ، اس لیے نہیں کہا جاتا نا، یہ موگ یا میگوگ جو ہے یہ پرانے ان کے نام ہیں۔ اس کا اوریجن یہاں سے تھا، اور یہ پھر یہاں سے پھیلے۔ یہ اپنی ایک طرف جو ہے وہ چائنا، کوریا وغیرہ، یہ جو سارے جاپنیز وغیرہ، یہ ساری ریسز بھی انہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اوپر سے یہ پھیلے، دوسری طرف رشیا جو ہے وہ بھی انہی کے ریس سے ہے، رشین جو لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسٹرن یورپ، اور پھر اس کے بعد ویسٹرن یورپ، اور جو ناردرن یورپ، یہ سارا جو ہے یہ بیسیکلی ان کو اگر آپ ان کا ٹریس کریں گے ان کا اوریجن، تو وہ سارا منگولیا سے ہی بنتا ہے۔ اور یہ اس میں جو سٹڈیز ہیں وہ جینیٹکس جو DNA کے ذریعے سے جو سٹڈیز ہوئی ہیں اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بنی یافس ہوں گے، کیونکہ ان کا تعلق باقی ریسز سے نہیں ہے اس طریقے سے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ اس پوری تاریخ میں نے کیا بتایا آپ کو، ٹریس کہاں سے کیا، 500 BC سے لے کے میں نے کہانی بتائی آپ کو 500 AC تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 5000 سال سے آپ شروع کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 500 AC یعنی ایڈونٹ آف اسلام 630 کے قریب جو ہے نا پھر رسول اکرم کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی سویلائزیشن یہاں پہ حکومت کرتی رہیں، یا جو لوگ یہاں پہ حکومت کرتے رہے، وہ کون تھے؟ یا تو وہ بنی حام تھے، یا پھر بنی سام تھے۔ بنی یافس میں سے کوئی نہیں تھا۔ بنی یافس یہ جو سارے ناردرن نیشنز کہلاتی ہیں، یہ وحشی حملہ آور کے طور پہ مشہور تھے۔ یہ اوپر سے آتے تھے، یہ لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، اور مال بٹور کے چلے جاتے تھے۔ ان کے پاس کبھی بھی آرگنائزیشن نہیں ہو سکی، یعنی اچھے لیڈرز ایسے نہیں ان کو مل سکے تاریخ میں کہ جو ان کو یونیفائی کرتے، ورنہ یہ بڑی ڈیوسٹیٹنگ فورس ہے، ایسا ٹف ٹرین ہے جس میں یہ رہتے ہیں
کہ ان کی جو بلڈ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، یعنی ایڈونٹ آف اسلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو اچھے لیڈرز بننا شروع ہو گئے، اور شاید یہی وہ انٹرپریٹیشن ہے اس حدیث کی۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھے کہ اچانک آپ خواب سے بیدار ہوئے اور آپ نے ایک وارننگ تھی، 3 دفعہ کہا کہ ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ اس پہ زینب بنت جحش پریشان ہوتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، بہت ایک ایسے شر سے جو بہت قریب آ گیا ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا دائرہ یوں بنایا اور کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہیں یہ وہ تھے نا جنہوں نے ان کے ایک سد تعمیر کر دی تھی، ایک دیوار تعمیر کر دی تھی۔ یہ وہ سیتھینز تھے جو اس وقت ماڈرن جارجیا جو ہے اس کے اوپر رہا کرتے تھے، یعنی جو کوکاف کا سلسلہ ہے یا کوکوین ماؤنٹین سلسلہ ہے اس کے اوپر جو یہ رہا کرتا تھا ان کا ایک فیکشن جسے سیتھینز کہا جاتا تھا۔ یہ ان کو بلاک کر دیا تھا ذوالقرنین نے، جو کہ بیسیکلی سائرس اعظم تھے، اور اس کے بعد سے پھر یہ نیچے آنا ان کا جو ہے کم ہو گیا تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے دور میں، یعنی یہ تقریباً کوئی یہ 630 یا 40 کے زمانے کی بات ہے کہ کہیں پہ وہ سوراخ ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دیوار جو تھی جب تک کہ اللہ چاہے گا، قرآن میں بھی آتا نا جب تک کہ اللہ چاہے گا یہ اسی طرح برقرار رہے گی۔ یہ ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کرنے کے بعد ہی بتا دیا تھا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّةً، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ دیوار گر جائے گی، اور وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ آپ کا رب کا وعدہ جو ہے بالکل سچا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی شہادت دے دی کہ اس دیوار پہ اتنا سوراخ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دیوار اس کے بعد تو نہیں رہی ہوگی۔ اور یہ سٹرینج معاملہ ہے، یہ سٹرینج ایک معاملہ آپ کو ہسٹوریکل انالیسس سے نظر آتا ہے کہ اس کے بعد ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ناردرن نیشنز ہیں ان کے اندر بڑے لیڈرز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے فساد عظیم برپا کر دیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیلا کھڑا ہوتا ہے، یہ 400 جو ہے اے سی کا زمانہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے جو ہن قبیلہ تھا اس کا سردار اٹیلا، وہ ان کو آرگنائز کرتا ہے اور بہت بڑا فساد برپا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا سلسلہ جو ہے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 اے سی میں پھر جو ہے خروج ہوتا ہے وائکنگز کا۔ اچھا، اسی سے پہلے جو ہے باربیرینز کا ظہور ہو چکا تھا، باربیرینز بھی یہی لوگ تھے، وائکنگز بھی یہی لوگ تھے۔ اچھا، باربیرینز آتے ہیں اور آ کے رومن امپائر جو اتنی بڑی تھی اس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا ان کے ساتھ، رومن امپائر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وائکنگز اٹھتے ہیں تو اس زمانے میں برٹش امپائر تھی، برٹش امپائر کو جو ہے ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو مسلمانوں کی جو گریٹ امپائر تھی، جو عباسی خلافت تھی، اس کو جو ہلا کے رکھ دیا، وہ کن لوگوں نے ہلا کے رکھ دیا؟ وہ منگولز تھے۔ منگولز کا ظہور 1200 اے سی میں ہوتا ہے، یعنی تقریباً 1000 اے سی کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد لگتا ہے جیسا کہ یہ کھل گئے، اور انہوں نے دنیا میں فساد عظیم برپا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہاں پہ ان کو چنگیز خان مل جاتا ہے، بعد میں ہلاکو خان ملتا ہے، اور وہ بہت بڑی ڈیواسٹیٹنگ فورس بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر 1000 جو ہے 1000 میں ہی کروسیڈز کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے کہ یہ جو ناردرن لوگ تھے، ان کو عیسائیت آپ کو پتہ ہے ملتی ہے بہت بعد میں۔ عیسائیت حالانکہ ان کے لیے تھی نہیں، عیسائیت تو تھی یہودیوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ I have been sent towards the lost sheep of بنی اسرائیل، میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو صحیح کرنے کے لیے آیا۔ لیکن یہ سینٹ پال تھا جو اصل میں یہودی تھا، لیکن یہ کہ اس نے چال چلی اور اس کو گلوبل ریلیجن بنا دیا، اور عیسائیت جو ہے وہ ناردرن نیشنز تک پہنچ گئی، اور عیسائیت ہی تھی جس نے ان ناردرن نیشنز کو یونیفائی کیا تھا، ورنہ یہ یونیفائی کبھی ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ تو عیسائیت کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان کو یونٹی کریٹ کر کے دی، اور اس وجہ سے یہ ایک بڑی پاور بنے۔ تو یہی پھر یورپین جو تھے، یہ ناردرن نیشنز جو تھیں، انہوں نے کروسیڈز کا بھی آغاز کیا، اور مسلمانوں کی جو عباسی خلافت تھی ان کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی، اور مسلمانوں سے یہ ارض مقدس بھی چھن گیا۔ خیر، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک کا جو زمانہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
یہ سارے کے سارے جو اس وقت دنیا پہ حاکم ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی بنی سام نہیں ہے، کوئی بھی بنی حام نہیں، یہ سارے کون ہیں؟ یہ بنی یافت ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دس از دا ایرا آف بنی یافس، جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نواس بن سمان سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی قد اخرجت عباد لی، کہ بے شک میں ایک ایسے بندے جو ہیں وہ نکالنے والا ہوں کہ لا یدانی لاحد بقتالہم، تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ان سے قتال کر سکے، لڑائی کر سکے۔ یہ ایسی ڈیوسٹیٹنگ فورس ہے۔ تو اس وقت جو پوری دنیا کو انہوں نے تاخت و تاراج کر لیا، اس کو ڈومینیٹ کر لیا، اس میں مسلم ورلڈ بھی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے ان کے وہ جو عطاب ہے، ان کا جو وہ جو آنسلاٹ ہے، اس کا نشانہ بنے ہیں یہ مسلمان، ٹھیک ہے، اور مسلمان بھی نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں۔